بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی چلیے، کون کون ریڈی ہے ذی الحجہ کے 9 دن کے عبادتوں کے لیے؟ شاید ہم نے پچھلے سال بھی اس چیز کا ٹاپک کے اوپر ہم نے بہت بات کی تھی الحمدللہ، اور ہم نے بہت چیزوں کو سمجھا، کیونکہ پچھلے سال ہمیں اس چیزیں نہیں پتہ تھی، بٹ ہم نے کوشش کی چیزوں کو سمجھنے کی اور اس کو فالو کرنے کی. ذی الحجہ یہ کون سا مہینہ ہے ہمارے سال کا؟ ہمارا سال شروع ہوتا ہے محرم سے، اور ہمارے سال کا یہ آخری مہینہ ہے ذی الحجہ. ابھی ہم ذی القعدہ میں ہیں، آنے والا مہینہ ذی الحجہ. تو تھوڑا پہلے نا ہم ان مہینوں کو سمجھتے، کیونکہ جب ہم ان مہینوں کی اہمیت کو سمجھیں گے تبھی ہم اس کا جو خاص پوائنٹ ہے اس کو زیادہ اور اچھے سے سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہمارے 12 مہینے ہیں نا، جنوری، فیبروری وغیرہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اسلامک مہینے بھی 12 مہینے طے کر دیے. ٹھیک ہے، وہ بھی 12 مہینے ہیں. وہ شروع ہوتے ہیں محرم سے اور ختم ہوتے ہیں ذی الحجہ پہ. تو جیسے اسلام آنے سے پہلے جو عرب کا کلچر تھا نا، وہاں پہ بہت زیادہ ان کا فیوریٹ ہابی تھا لڑنا، مطلب بولتے نا جنگ کرنا. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے قبیلے، اتنے سارے قبیلے ہوتے تھے نا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ان لوگوں کے جھگڑے ہو جاتے تھے. تو اتنی سی بات ہوئی کہ نہیں، چلیے جنگ ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ سال میں 4 مہینے ایسے جس میں نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا، نہ جنگ ہوگی، نہ کوئی چیز ہوگی. ٹھیک ہے، تو 4 مہینے میں کچھ نہیں ہوتا ہے، جنگ نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اسلام آنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان 4 مہینوں کو حرمت والے 4 مہینے قرار کیا ہے. اس کو حرمت والے مہینے کہتے ہیں. ان 4 مہینوں میں جو بھی اچھا کام کرتے ہیں وہ بھی ملٹیپلائی ہوتا ہے، اور جو بھی برا کام بھی ہوتا ہے وہ بھی ملٹیپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں ہم نے کہیں لیکچرز آپ لوگ نے سنے ہوگے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں کو ملٹیپلائی کرتا ہے، بڑھاتا ہے، اس نیت کے حساب سے، نیت کے اخلاص ہونے کے حساب سے، اس کی نیت خالص ہونے کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اپنی نیکیوں کے درجات بڑھاتے ہیں. مگر گناہوں کے درجات کبھی نہیں بڑھتے. گناہ جتنے ہیں اتنے ہی لکھے جاتے. مگر یہ مہینے ایسے، اس میں اگر آپ کی گناہیں بڑھ گئی، کوئی گناہ ہوتا ہے یہ مہینوں میں، تو وہ بھی ملٹیپلائی ہوتا ہے. پھر نکل زینب، میں آپ کو نا دوسرا گیم کھیلو، میں بعد میں کلرنگ کر لو جو اچھی ہو جائے، اپنے بعد میں کریں گے. سوری، تو کہاں تھی میں؟ ہاں، تو یہ مہینے میں اگر کوئی کسی سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کے وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے. تو ہمیں خصوصاً کوشش کرنی چاہیے ان 4 مہینے میں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے نیکیوں پہ دھیان دیں اور گناہوں سے بچے. چھوٹا جھوٹ بھی کہیں، جیسے تو جھوٹ تو حرام ہی ہے، چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی ہمیں بہت بھاری پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ یہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ ذی القعدہ جو اب چل رہا ہے، اس کے بعد آتا ہے ذی الحجہ جو حج والا مہینہ ہوتا ہے نا ہمارا وہ، اور پھر اس کے نیکسٹ آتا ہے محرم جو اگلے سال کا پہلا مہینہ ہے. تو یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں. اور ایک مہینہ ہوتا ہے رجب جو بیچ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، رمضان سے ایک مہینہ پہلے آتا ہے، رمضان سے اور ایک مہینہ پہلے اوپر آتا ہے. تو یہ 4 مہینے ہوتے ہیں حرمت والے مہینے، انہیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 مہینے اس لیے، اور ذی الحجہ اور بھی امپورٹنٹ کیوں ہے، اور اس کو نا ایک دم سے سال کے آخری میں رکھا ہے. یہاں پہ ایک پورا پروسیس ختم ہوتا ہے، ایک سال کا پروسیس ختم ہو رہا ہے. اور حج اتنی امپورٹنٹ چیز، حج کا بھی ایک پروسیس وہاں پہ ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں سے پھر ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے ذی الحجہ کے بعد. تو وہاں سے ہمیں بھی اپنا نیا، مطلب بولتے ہیں نا ہم جیسے نیو ایئر ریزولیوشنز بولتے ہیں نا نیو ایئر میں، تو اس طریقے سے ہمیں نیو ایئر کے ریزولیوشنز لینے ہیں، ہمیں اپنے آپ میں نئی چیزیں لانا ہے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں میں آگے ڈسکس کروں گی. ٹھیک ہے، تو یہ سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے ہجری کیلنڈر کے حساب سے. کون سا مہینہ؟ ذی الحجہ. اسی مہینے میں حج ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ارکان ہے نا، ہمارے 5 ارکان ہیں اسلام کے. 5 ارکان میں سے سب سے بڑا ارکان ہے. ٹھیک ہے،
اس میں اچھے اعمال ہو یا برے اعمال وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں۔ نیکسٹ اسی مہینے میں یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن، ڈے آف سیکریفائس، اس کو کہتے ہیں یوم النحر۔ نحر مطلب قربان کرنا، تو قربانی کا دن جس کو ہم کہتے ہیں بقری، جس دن ہم عید مناتے ہیں بقری عید، اس دن کیا سیکریفائس ہوا تھا وہ امپورٹنٹ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ تھا اسماعیل علیہ السلام کو لے کے کہ انہیں اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، اور وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہوئے تھے۔ تو ٹیسٹ کس چیز کا تھا؟ ان کا ایمان کا تھا، ان کے تقویٰ کا تھا، اور کس چیز کا تھا مین، کہ وہ اللہ کی حکم کے سامنے کیا وہ دنیا کی کوئی اور چیز کو توجہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ تو یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے۔ تو جو چیز انہیں 100 سال، اتنے سال کے بعد، مطلب بڑھاپے کی عمر میں جب انہیں بچہ ملا، ان کو بیٹا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تحفہ تھا، مگر انہوں نے ایک بار نہیں سوچا وہی تحفے کو اللہ کو واپس دینے کے لیے، تو وہی ہے سب سے بڑی قربانی۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے، ہمارے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا قربانیاں دے رہے ہیں۔ قربانیاں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا کی ہی چیزیں مانگ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کیا چاہیے؟ اللہ کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی بزرگی بیان کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے۔ ان چیزوں کو کرنے کے لیے ہم کیا کیا قربانیاں دے سکتے ہیں؟ تو اس چیز پہ اگر ہم بات کریں تو اس پہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا قربانی ہم دے سکتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے ہم کیا کیا اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر سکتے ہیں۔ اوکے، اور اسی مہینے میں آتا ہے عرفات کا دن۔ عرفات کا دن کون سا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت چیزیں بنائی ہیں، رسول بھیجے، اور ایک کو سب پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان 12 مہینے میں 4 مہینوں کو رمضان کو جتنی فضیلت دی ہے، اور 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 10 دن ذوالحجہ کے سب سے بہترین دن ہے، نیکیوں کا بھی اجر زیادہ ہے، اور گناہ معاف کرنے کے لیے بھی بہترین ہے، دعائیں قبول کروانے کے لیے۔ تو عرفات کا دن بہت ہی بہترین، جس دن سب لوگ حج کے لیے جو جاتے ہیں، جو لوگ کہاں جمع ہوتے ہیں؟ مینا میں، رائٹ، مینا میں عرفات کی پہاڑ پہ جمع ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، گناہ معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ساری دعائیں کرتے ہیں۔ ایک منٹ ہے، وہ ہاتھ میں بھی اتار سکتے ہیں، وہ پنک والا گرین تھا میرے کبٹ میں، اب روم میں ہے، دیکھا چلیے میرے کبٹ میں نہیں، تو بیٹا ابھی تھوڑی دیر میں ڈسٹرب مت کرو، میں آپ کو بعد میں سب دیتی ہوں۔ میں کہاں پہ تھی؟ ہاں، ہم تھے روزے عرفات کے دن کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح رمضان کی 10 راتیں ہوتی ہے، اس کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں، لیلۃ القدر کی راتیں۔ اور اب ہم بات یہاں پہ کر رہے ہیں اب اگلے 10 دنوں کی بات۔ دیکھا جاتا ہے ایکچولی 9 دن ہوتے ہیں، 10واں دن تو عید ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذوالحجہ کے یہ 10 دن، ان کی نعمت، یہ سب سے بہترین ہے سب دنوں میں، اب سب 365 دنوں میں سب سے افضل 10 دنوں میں قرار کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کیسے اللہ نے ہمیں، تو یہاں پہ جو آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے، اللہ نے ہمیں یہاں پہ جمع کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اس کو فالو کرنے کے لیے، کیونکہ علم کے بنا ہماری عبادتیں بہتر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے علم کو ہمیں بڑھانا ہے، جب ہم علم سے سیکھیں گے چیزوں کو اور بہتر کر پائیں گے۔ اب یہ جو 10 دن ہیں، اس کی فضیلت نا، میں ایک ہی ایگزامپل کے ساتھ بیان کروں، شاید میں نے پچھلی بار بھی یہ کوٹ کیا تھا کہ نا، اصل اگر بارش ہو رہی ہے اور ہمیں بارش کا پانی پکڑنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہر کوئی اپنے حساب سے، کوئی چمچ لے کے جائے گا، کوئی بالٹی، کوئی یہ، اور کوئی تو یہ یوزلی کھیتوں میں کیا کرتے ہیں، گڑھے بنا دیتے نا، کھود کے نا پٹس بناتے، تو پانی اس میں ٹھہر جاتا ہے۔ تو ایک خطبے میں ایک شیخ نے کہا کہ تو
روزے یہ 10 دن عرفات کے اسی طرح اللہ کی رحمت برستے رہتی ہے ان 10 دنوں میں. اب آپ کے ہاتھ میں اب آپ کیا لے کے اس رحمت کو اپنے آپ میں لو گے. کیا آپ ایک چمچ لے کے کھڑو گے، ایک چھوٹی سی گلاس یا بالٹی، یا آپ کو خود پورا ایک پٹ بناؤ گے یا سوئمنگ پول بناؤ گے؟ یہ سب آپ کے ہاتھ. اللہ تو برسانے والا ہی ہے، پکڑنے والے ہمارے. جس طرح تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دینے والا ہوں، کون مجھ سے مانگے گا، اسی طرح یہ 10 دن بھی میں تو برسانے والا ہوں رحمت. کس کو یہ رحمت چاہیے؟ تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس چیز کیسے اس رحمت کو پکڑیں. تو ہمیں کرنا کیا ہے ان 10 دنوں میں؟ پہلے اس میں نا ایک طریقہ ایکچولی اس میں نا 8 دن ہمیں کرنے ہیں روزے. اگر چاہے تو آپ پورے 9 دن کے روزے رہ سکتے ہیں، یا صرف 8 اور 9 کا روزہ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کم سے کم 2 روزے تو رہ سکتے. اگر آپ چاہیں، اگر آپ کی استطاعت تو آپ سے ہو رہا ہے تو ہم پورے 8 دن کے روزے بھی رہ سکتے ہیں. روزے کے ساتھ ہمیں ذکر کرنا ہے. ذکر میں آپ کی کیا کیا آتی ہے؟ تحلیل، تحمید، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تحلیل، تحمید، تکبیر، تسبیح. تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر. تسبیح سبحان اللہ. حوقلہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ تو یہ ذکر کے الفاظ ہے. اپنے ذکر کو بڑھانا ہے. قرآن سب سے افضل ذکر ہے. قرآن کا ذکر کرنا ہے، خوب ساری دعائیں کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ذی الحجہ کی تکبیر ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ والی تکبیر سیکھنی ہے اور اس کو عام کرنا ہے ان 10 دنوں میں. اپنے گھروں میں بچوں کو بولنے لگائے، آپ بولے. ایک وقت نکالے جس میں آپ اور بچے مل کے تکبیر کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبیر کو اپنے گھروں میں، راستوں میں، مارکیٹس میں، جہاں بھی آپ ہو، اس کو پڑھا کریں. ٹھیک ہے. تو یہ تکبیر کو اپنے آپ سے ضرور جوڑیں. ٹھیک ہے. آپ یہ تکبیر جو ہے کس دن سے مطلب پڑھنا اسٹارٹ کرنا؟ پہلے دن سے آپ پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے دن سے ہی پڑھنا ہے. اور اس کو نا پڑھا جاتا ہے نا، میں بتاتی ہوں، ایک منٹ. 8 دن یہ پڑھنا ہے. پھر 9 دن عرفات کا دن ہوتا ہے. عرفات کے دن تو پلیز 8 اور 9 دن پلیز روزہ ضرور رکھے گا، اور یہ تکبیر پڑھتے رہے گا. اور یہ 10ویں دن تو عید ہوتی ہے. مگر ہمیں کیا کرنا ہے پتہ ہے؟ تو 9 دن سے 13 دن تک، مطلب 9 ذی الحجہ سے. 9 ذی الحجہ کب شروع ہوگا؟ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے نا. مغرب کے 9 تاریخ کے مغرب سے ذی الحجہ سے لے کے 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک بار یہ تکبیر پڑھنی ہے. ہر فرض نماز کے بعد آپ کو ایک بار یہ تکبیر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. بچے ایک بار یا 3 بار؟ نہیں، میرے خیال سے بس ایک ہی بار ہے. جی، جتنا ہے مجھے یاد ہے نا، مطلب دیکھا میں نے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک بار پڑھنی ہے بس. ٹھیک ہے. آپ چاہے تو کتنا بھی دن تمام میں تکبیر پڑھ سکتے ہیں، بٹ ہر فرض نماز کے بعد ہمیں ایک بار پڑھنی ہے. ٹھیک. اور عید ہو جاتی ہے ہماری 10 تاریخ کو. عید کی ہر نماز کو ضرور پڑھے گا، نمازوں کو چھوڑے نہیں. اور ہر فرض نماز کے بعد پھر سے ہمیں ایک بار تکبیر. 9 تاریخ سے ہمیں تکبیر شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور کب تک کرنی ہے؟ 13 تاریخ کی عصر تک. اور 9 کے بعد جو 10واں دن عید ہوتی ہے، عید کے بعد کے 3 روز جو ہوتے ہیں نا، 10، 11، 12، یہ 3 روزوں کو، 3 دن کو، ٹھیک ہے، ان 3 دن کو کہتے ہیں تشریق. ٹھیک ہے. یوم تشریق یعنی تشریق کہتے ہیں. پھر ہم جیسے ایک طریقہ تھا نا کہ گوشت کو پہلے فریج نہیں ہوتا تھا تو لوگ تو کیا کرتے تھے؟ گوشت کو سکھاتے تھے اور پھر وہ سوکھے گوشت کو استعمال کرتے تھے. ہم بھی کرتے ہیں کبھی کبھی، کباب کر کے کہتے ہیں کہ مسالہ والا گلا کے سکھاتے ہیں، پھر اس کو یوز کرتے ہیں. تو اس پروسیس کو تشریق کہتے ہیں. تو ان دنوں کا نام بھی اسی پہ رکھا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 10، 11 اور 12 میں کوئی روزہ جائز نہیں ہے. یہ آپ کی عید ہے، اس میں آپ کھائے پیے انجوائے کریں اور اللہ کا شکر ادا کیجیے. ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، تکبیر پڑھتے رہنا ہے. اور روزہ جائز ہے 10، 11، 12 تک، اور 13 کی شام تک ہمیں تکبیر پڑھنی ہے. ان دنوں کو کیا کہتے ہیں؟ تشریق. اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم نحر. ٹھیک ہے. سیکریفائس کر دیں جس دن.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے غفور الرحیم، خوب معاف کرنے والا. توبہ تو خوب معاف کرنے والا. ان 9 دنوں، ان 10 دن، جو بھی بولے 9 دن 10 دن، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے لیے دعا کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا، اپنے دعاؤں میں اضافہ کرنا. خالی یہ مطلب ہر دن ہر سیکنڈ امپورٹنٹ ہے یہ 10 دنوں میں. ٹھیک ہے. شیطان نا ایک دن سے بہت نفرت کرتا ہے، وہ ہے عرفات کا دن. کیوں؟ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کہیں لوگوں کو، کہیں بندوں کو اپنے گناہ دوزخ کی آگ سے بچاتے ہیں، گناہوں کی معافی عطا کرتے ہیں اور جنت عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس دن اللہ تعالیٰ کہیں بندوں کو معاف کرتے ہیں. اور اور شیطان اس دن سے نفرت، کیونکہ وہ اب اس معافی کے لائق نہیں رہا، وہ اس چیز سے محروم ہو چکا ہے کیونکہ اس نے معافی نہیں مانگی. اور دیکھیے آج ہم زندہ ہیں اور ہم اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ موقع ہر سال دیتے ہیں کہ تم معافی مانگو اور میں تمہیں معاف کروں گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جتنا ہو سکے اپنے گناہ، اتنے جتنے سال گزرے، جتنا ٹائم گزرا، ضروری نہیں ہے ہم سے کوئی بڑا گناہ ہو یا چھوٹا گناہ. مگر آپ کو پتہ ہے استغفار کی ایک سائڈ کیا ہے؟ ایک ہم سوچتے ہیں استغفار تبھی ہوتا ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں. نہیں، صرف گناہ کے لیے نہیں، مگر جو کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، ہمارا مین مقصد اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے بھیجا ہے. عبادت کے لیے پیدا ہو، میرے الفاظ تھوڑے اوپر نیچے ہو سکتے بٹ میری عبادت کے لیے میں نے انہیں پیدا کیا. تو کیا ہم نے ہماری 80 سال کی زندگی میں 70 سال 50 سال جتنے بھی سال، کیا ہم نے پوری 50 سال کی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں نکالی؟ نہیں. تو ہم سے وہ غلطی ہوئی نا، اسی کے لیے بھی استغفار. ایک پل آپ کا چھوٹا اور اس میں ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا، وہ بھی ہماری غلطی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں استغفار کو بڑھائیے، اپنے استغفار کو اپنا عام کریے، بہت زیادہ عام کریے. ٹھیک ہے. تو جیسا شیطان ہے وہ چاہ کے بھی اپنی معافی طلب نہیں کر سکتا، وہ شیطان اس چیز سے محروم ہے. الحمدللہ ہم اتنے گناہوں کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آج توبہ کی، استغفار کا موقع دے رہا ہے، مل رہا ہے ہمیں اس توبہ. ہمیں یہ موقع چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں اس چیز سے جتنا ہو سکے اتنا زیادہ فائدہ اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں ڈے 1 سے مطلب پہلے ذی الحجہ سے 8ویں ذی الحجہ تک ذکر کرنا ہے، تکبیر کرنا ہے، روزے رہنا ہے، قرآن مجید پڑھے. ٹھیک ہے. اور 9 تاریخ کے دن کیا کرنا ہے؟ روزہ ہے، تکبیر ہے، ہر نماز کے بعد ہمیں تکبیر کرنی ہے، ذکر کرنا ہے. اور ذکر میں کون سا ذکر افضل ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور خوب ساری دعائیں کریں. ایک دعاؤں کی لسٹ بنا لیں. ابھی 2 دن ہے ہمارے پاس، ایک دعاؤں کی لسٹ بنائی. الحمدللہ وہ بکس بھی ابھی آپ لوگ کے پاس آ گئے. ربنا دعائیں ہم سیکھ رہے ہیں. آلریڈی تھوڑے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے 15 دعائیں سیکھ لی. اس میں دیکھیے آپ بچوں کے لیے جو دعا ہے، ماں باپ کے لیے دعا ہے، گھر کے لیے جو دعا ہے، آپ کے زوج کے لیے جو دعا ہے، یہ دعائیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا جو ہم نے کل ہی کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اس دعا کو آپ اور میرے خیال سے اور معنی کے ساتھ اور اس کو سمجھ کے پڑھیں گے. اور یوم نحر کے دن یعنی جس دن ہماری عید ہوتی ہے، اس دن تو عید کی نماز ہوتی ہے. جن لیڈیز کو اگر عید کی نماز کا موقع ملے گا ضرور 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 عیدگاہ جائے اور نماز پڑھے. ٹھیک ہے. بہت بڑی سنت ہے. اور قربانی ہوتی ہے پھر دن اسی میں آپ کو تکبیر، آپ دیکھتے ہو گے عید کو بھی جاتے ہیں تو بھی تکبیر کے ساتھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس دن بھی ہمیں ہر نماز کے ساتھ تکبیر پڑھنی ہے اور اپنے ذکروں کو نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے. اور پھر 11 تاریخ سے 13 تاریخ تک ہر نماز کے بعد ہمیں ہماری تکبیر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھے ہر دن کا حساب سے. اوور آل ابھی ہمیں کرنا کیا ہے؟ ابھی ہماری چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کریں. اگر آپ لوگوں کے پاس پین پیپر ہے نا، نیٹ چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کریں. اب ہم ہمارے ان 8 دن کو 9 دنوں کو کیسا بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. بہتر بنانا ہے تو اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر عام کریں. کچھ نہیں آتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، بس
تکبیر تو ہمیں آتی ہے، اللہ اکبر ہم نے پڑھا ہے، تو نہیں آتی ہے تو آپ 1 سے 4 بار پڑھیں گے تو ضرور آپ کو یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہے صلاح. اپنی صلاحوں کو وقت پہ پڑھیں. ہم پڑھتے ہیں مگر اب ہماری نیکسٹ کوشش، دیکھیے ہر ٹائم نا ہمیں نا درجات بنانا ہے. جیسے ہم چھوٹے بچے جب نماز پڑھنا سیکھتے ہیں، ہم پہلے ان کو کہتے ہیں صرف 2 پڑھو، 2 پڑھتے ہیں، پھر 3، پھر 4، پھر اس کو 5 کرتے ہیں، پھر پہلے سے فرض نمازیں پڑھاتے ہیں، پھر ہم اس میں سنتیں ایڈ کرتے ہیں، پھر نفل ایڈ کرتے رہے. تو ہماری نمازوں کو وقت پہ کرے، مکمل کرے، فرض نمازوں کو پورا کرے، ٹھیک ہے. دوسرا سنت موقدہ ایڈ کرے. سنت موقدہ کیا ہے؟ 12 سنتیں، 12 رکعت جو سنت موقدہ ہوتی ہے. فجر کی رکعت میں 2، ظہر میں 6 رکعت ہوتی ہے، 4 سنت، 2 سنت عصر میں نہیں ہوتی ہے، پھر مغرب میں 2 رکعت ہوتی ہے اور عشاء میں 2. یہ سنت موقدہ ہے. اور سنت موقدہ جنت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے. اپنی تہجد انشاءاللہ اگر آپ لوگ روزہ رہیں گی تو تہجد ضرور ملے گی. تو تہجد کے وقت کو بہت خاص کر لیں اپنی دعاؤں کے لیے. تہجد کے سجدے بڑھائیے اور خوب اللہ سے دعائیں کریں، ٹھیک ہے. اب سجدوں میں آپ اپنی بادشاہ میں جو مانگنا ہے مانگیں. ضروری نہیں آپ کو کوئی دعا آتی ہے، مگر کیا مانگنا ہے وہ فوکس رکھیں. کیسے مانگنا ہے؟ ایسی چیز جو ہمیں آگ سے بچائے. آخرت کے اعمال ہمیں آگ سے بچاتے ہیں. تو آخرت کے اعمال کیسے ہونے چاہیے؟ اچھے ہونے چاہیے. آخرت کے اعمال اچھے ہونے کے لیے مجھے دنیا میں اس چیز کو پانے کی بھلائی چاہیے، رائٹ، اس چیز کو پانے کی چیزیں چاہیے. تو اس حساب سے اپنے دعاؤں کو فوکس میں لائے. بچوں کے لیے دعا، 4 دعائیں ہیں قرآن مجید میں، ربنا میں، جو خاص کر بچوں کے لیے اور والدین کے لیے بھی، پیرنٹس کے لیے بھی 4 دعائیں ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ہے، اور ربنا ہب لنا من ازواجنا، تو یہ فیملی کے لیے، اگر آپ کو فیملی بانڈنگ کے لیے. تو اس طریقے سے ایسے دعاؤں کو خاص کریں، ہدایت کی دعاؤں کو خاص کریں. اور استغفار، سیدنا الاستغفار سب سے بڑھیا ہے، اس کو عام کریں. تو یہ تھا نماز کے لیے تھے. اور نفل نماز آپ ہے ہماری کون سے ہے؟ اشراق ہے، چاس کی نمازیں ہے، اوابین ہے، دہا ہے، یہ سب نمازیں ہیں. ان لوگوں کو اگر ہو سکے تو 2 رکعت ہی پڑھیں. اور پھر ہے صبح شام کے اذکاروں کو کبھی نہ چھوڑے. اس میں بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر آتا ہے، جو 10 بار بھی پڑھ سکتے، 100 بار کم سے کم 1 بار پڑھ لیں. صبح شام کے اذکار ہے، سونے سے پہلے کے اذکار، ہر نماز کے بعد کے اذکار. ہم نے اس پہ بھی ایک سیشن کیا تھا، ہر نماز کے بعد کے اذکار. مجھے لگتا ہے بھی جتنوں نے وہ اٹینڈ کیا تھا ان کو یاد بھی ہو گیا ہوگا. اگر آپ نا ڈیلی پڑھ رہے ہو تو آپ کو بنا دیکھے بھی اب یاد ہو جائیں گے. کون سے اذکار؟ نماز کے بعد کے اذکار. تو اذکار میں صبح شام کے اذکار ہے، نماز کے بعد کے اذکار ہے، اور سونے سے پہلے کے اذکار، ٹھیک ہے. اور ذکر کو عام کرے. قرآن مجید سب سے بہترین ذکر، افضل ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید. اور ایک اذکار جو میں ہمیشہ کہتی ہوں ہے اذان کے بعد کے اذکار. اذکار نہیں کہتے بٹ میں کہتی ہوں، بٹ اذان کے بعد کی دعائیں ہیں. اس میں سب سے پہلے درود شریف ہوتی ہے، اور پھر 2 دعائیں پڑھی جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ 2 دعا مانگنا ہے مانگیں، کیونکہ اذان کے بعد اور اقامہ کے بیچ کی دعائیں قبول ہوتی ہے. قبولیت کے وقت ہے یہ. قبولیت کے وقت کے اوصاف میں آتا ہے تہجد کی دعا، تہجد کا وقت آتا ہے، جمعے کا دن آتا ہے، ہر اذان کے بعد یعنی اذان اور اقامت کے بیچ کی دعائیں آتی ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک روزدار جب افطاری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، تب جو روزے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے عصر و مغرب کے بھی، اس وقت روزدار کی دعا. اور عرفات کا دن بھی آتا ہے. پتہ ہے آپ لوگوں کو عرفات دعاؤں کی قبولیت کی، اگر آپ نا کوئی کتاب پڑھیں یا کچھ ہے نا، اس میں ہوتا ہے عرفات کا دن بھی دعاؤں کی قبولیت میں آتا ہے. اور بارش کا وقت، بارش کے وقت کے ٹائم پہ جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تھوڑا ہو سکے تھا نا، کچھ چیٹھے ہی اپنے آنکھیں ڈال لو بارش کے، کیونکہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے. اور اس وقت دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے کچھ اوصاف ہے، ایسے کچھ وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس چیزوں کو اپنی خاص دعاؤں کے ساتھ جوڑا، اس چیزوں کو اپنی خاص دعا ایسے یاد کر لیے. فٹک سے اذان ہوئی اور آپ نے فٹک سے اذان کے اذکار پڑھے اور اپنی دعا مانگی. کچھ دعائیں اگر عربک میں آتی ہے تو بہت اچھا ہے. کیونکہ میں ایک چیز کہوں گی، انسان کی ہر دعا، ہر ضرورت، ہر اس کی چیز اللہ نے ہر دعا کے ذریعے موجود کر دی ہے.
سکھا دی ہے ہمیں. جیسے آدم علیہ السلام کو جب استغفار معافی مانگنی تھی اللہ سے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں وہ کلمات سکھائے نا، جو کلمات آپ نے پھر پڑھے تھے آدم علیہ السلام. تو دنیا کی ہر ضرورت کے لیے ہمارے تا قیامت کی ہر ضرورت کی دعا عربک میں موجود ہے. صرف ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں یاد نہیں ہوتا، مگر کوشش کریں آپ کو ہر دعا ملے گی. ٹھیک ہے، صحت کی ہو، بچوں کی ہو، بیماریوں کی ہو، پیسے کی ہو، رزق کی ہو، دین کی ہو یا آخرت کی ہو، ہر چیز. بیٹا 2 منٹ، میری کلاس چل رہی ہے. نہیں آپ کے بس وہ بچے آ گئے تو بس ختم ہو گیا آپ کے بس 2 منٹ اور میرا لگے گا پھر آپ. جی جی نہیں آپ ہاں نہیں آپ اور 3-5 اور ایک چیز. نیکسٹ ہم نے صلاح کی باتیں کی، اذکار کی باتیں کی، اور اب دیکھو صدقہ. ان 10 دنوں میں کچھ نہ کچھ ڈیلی کچھ نہ کچھ صدقہ عطا کرے. ٹھیک ہے، نہیں بیٹا. اور نیکسٹ ایک چیز، ایک بری عادت چھوڑنا. ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایک بری عادت کو چھوڑیں اور ایک نئی اچھی عادت کو اپنائیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب بندہ اپنا ریٹروسپیکشن یعنی اپنا تزکیہ نفس خود کرے اور اس میں بہتری کرے. یعنی بہتری کیسا کریں گے؟ ہم اچھی عادتوں کو اپنائیں اور ایک بری عادت کو چھوڑیں. آپ اذکار نہیں کرتے، ایک اذکار کو شروع کرے، اس کے بدلے ایک غلطی کو ختم کرے، ایک بری عادت کو ختم کرے. زید بیٹا جی. تو یہ کیوں، جیسے ہم نیو ایئر کے ریزولیشنز بناتے ہیں نا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہر سال نیا کرتے رہے، ہم ہر دن ہم اپنے آپ کو بہتر کرتے رہے. ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جس نے اپنے کل کو اپنے آج کو اپنے کل سے بہتر نہیں کیا تو اس نے کچھ کمایا نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دن کچھ ایک نیا سیکھتے رہے، اچھی چیز سیکھے اور اپنے آپ کو بہتر کرے ایک بری عادت چھوڑنے کی. ہمیں لگتا ہے ہمارے میں کوئی برا ہے، چھوٹی چھوٹی ہے تو سب کے پاس کچھ نہ ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے. چھوٹی سنتوں کو ایڈ کرے، جیسے کھڑے رہ کے پانی پیتے بیٹھ کے پیے، باتھ روم جاتے خود دعا یاد نہیں ہوتی تھی، چلیے آج ہم کوشش کریں گے ایک دعا یاد کرنے کی. سیدھا پھیلے دایاں پیر باہر اندر رکھنا ہے، اس چیز کی کوشش کریں. گھر میں داخل ہوتے خود سیدھے پیر سے داخل ہونا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے، مگر انہی چیزوں سے کہیں نہ کہیں شیطان آتا ہے، شیطان کے راستے کھلتے ہیں اور گھروں کی برکتیں جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، مگر کوشش کریں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی. 10 دعا کا دامن تھامے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. بہت ساری دعا ہے، قرآنی دعا ہے، جیسے ربنا دعا ہے. انشاءاللہ الحمدللہ پچھلے سال سے آج یہ سال میں دیکھیے، جب میں لاسٹ ٹائم یہ سیم لیکچر لے رہی تھی تب ہمیں ربنا دعائیں نہیں پتہ تھی، مگر پچھلے سال سے اب کے سال میں ہم نے 12 ربنا دعاؤں کو سمجھا ہے، 15 ربنا دعائیں یاد کی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں. تو قرآنی دعا ہے الحمدللہ، اور مسنون دعائیں بہت سارے، اور صبح شام یہ جیسے میں نے کہا نا الگ الگ دعائیں، جیسے آئینے میں دیکھنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا. یہ سب دعائیں کیا ہے؟ ہم یہ دعاؤں کے ذریعے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو یاد کر رہے، اللہ کا ذکر کر رہے. الحمدللہ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں اللہ کو شکر ادا کر رہے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا کو ہمیشہ یاد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ مجھے آپ کا شکر ادا کرنے کی، آپ کا ذکر کرنے کی، آپ کا شکر ادا نہ کرنے، اور آپ کی اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور استغفار، سیدنا الاستغفار کو خوب پڑھیں. کوشش کریں کہ نیا ٹارگیٹ، میں رمضان میں بھی ٹارگیٹ دی تھی، کوئی سیدنا الاستغفار یاد کر لیں. استغفار کو اپنے آپ سے جوڑے، صبح شام جتنا ہو سکے استغفار ضرور کریے گا. ٹھیک ہے، اور ہاں جو ہم نے ایک بات دیکھی تھی یوم نحر کے بارے میں، جو کہنا چاہتے ہیں سیکریفائس کیا کرنا ہے. ایک ایسی چیز جو دنیاوی ہے، جس سے صرف دنیا، ہمیں کیا قربانی دینی، ہمیں اپنے آپ میں کوئی ایسی چیز قربان کرنی ہے جو یہیں پہ چھوڑ کے جانے والے ہم مرنے کے بعد. ٹھیک ہے، اور ہم لے کے کیا جائیں گے، اس کے بدلے جو ہم نے عمل کمایا. سمجھے ایک سمپل سی چیز،
رشتہ داری میں ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارے رحم مادر کے رشتے ہیں، ہم نا ایک غصہ ہوتا ہے، ایک لڑائی ہوتی ہے، ہم اس غصے کو، اس ایگو کو سنبھال کے رکھتے ہیں، میں معاف نہیں کروں، میں کیوں جھکوں، رائٹ؟ تو جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم کیا لے کے جا رہے ہیں روز قیامت؟ وہ رشتہ تو ہمارے ساتھ نہیں آنے والا ہے، مگر وہ جو آپ نے زندگی اس ایگو کے ساتھ گزاری ہے، اس غصے سے گزاری ہے، اس کو معاف نہیں کر کے جو وقت گزارا ہے، وہ وقت کا کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کو ہمارا صاف دل لے کے جانا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو لوگوں کو، کیونکہ عرفات کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتے رہے، آپ بھی اپنے دل سے ہر اس بندے کو معاف کر دے جو آپ سے ناراض، آپ کسی کو ناراض کرے ہوں گے تو آپ معافی مانگ لیں، آپ سے کوئی ناراض ہے تو آپ معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں معاف کرنا ہے، کیونکہ معاف کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اگر ہم کسی کو دنیا میں معاف کرتے تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ سونے سے پہلے ہر کسی کو معاف کر دو، ہر کسی کو معاف کر دیجئے سونے سے پہلے۔ تو معافی کو اپنے آپ سے جوڑے، چھوڑ دے، ایگو چھوڑ دے، غصہ چھوڑ دے، کچھ کام نہیں آنے والے، وہ سب دنیا کی چیزیں، کیونکہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کرتا ہے، پتہ ہے؟ جو بھی غیبت ہے، چھوٹی چھوٹی ناراضگی، کنا کپٹ کچھ بھی ہوتا ہے نا، وہ سب کو اللہ تعالیٰ صاف کرنے والا ہے۔ ہم اس سے پہلے اپنے دلوں کو یہیں پہ صاف کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا کے لیے۔ دنیا کی رضا میں ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، دنیا میں کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے اس سے، مگر اللہ کی رضا سے کے لیے ہمیں معاف کرنا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ عرفات کا دن اتنا بڑا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتا ہے، آپ بھی معاف کر دیجئے، آپ سے کوئی ناراض ہے آپ ان سے معافی مانگ لیجئے، اور اس چیز کو، اس نئے سال سے پہلے اپنے دلوں کو ہمیں صاف کرنا۔ بیٹا ریکارڈنگ چلتی ہے بیٹا، تو یہاں تک الحمدللہ اتنے پوائنٹس ہیں، ابھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، اگر ہم سوچیں تو بہت سارے چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے بھی حکمت ہے، مگر اور بھی امپورٹنٹ پوائنٹ، یہ مہینہ ایسا ہے، یہ چیز ایسی ہے، اس 10 دن میں وہ جو 5 ارکان ہمارے ہیں، اسلام کے 5 ارکان، شہادہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 ارکان اس مہینے میں پورے ہوتے ہیں۔ تو اس مہینے کی فضیلت میں دیکھیں، اگر جو کوئی حج پہ جا رہا ہے تو اس کو وہ 5 ارکان ایک ساتھ کرنے کو بہت موقع ملتا ہے، ہمیں بھی موقع ملے گا، ہم بھی ہماری دعاؤں میں شامل کریں چیزوں کو، اور ان 10 دن کی فضیلت جو ہے، شاید الفاظ بھی کم ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے، مگر کوشش کریں اپنے آپ کو اس کا زیادہ سے زیادہ یوز کرنے کی، ٹھیک ہے؟ چلیے، السلام علیکم۔ تبسم آپ لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ میں تھوڑا لیٹ جوائن کری تو مجھے پتہ نہیں عابدہ نے کیا کیا بتایا، کیونکہ کچھ چیزیں میں نے جو نوٹ کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دوں۔ حج کیا ہے؟ حج جو ہے اسلام میں ایک زیارت ہے، جیسے ہم لوگ کہاں سے زیارت ہے؟ مکہ شریف، ایک ریلیجس کہنا چاہیے سفر ہوتا ہے حج۔ یہ 5 پلرس میں سے ایک ہے، 5 فرض جو ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز، روزہ، ایمان ہے نا، پہلا تو ایمان ہے ہمارا، ایمان، نماز، روزہ، اور 5 اور کیا ہے بتائیے، یاد نہیں آ رہا ہے جی، آپ کون سا 5 پلرس؟ ہاں، پھر شہادہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور زکوٰۃ آپ کی، ہاں، زکوٰۃ، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ 5 پلرس میں سے ایک ہے، اسے ہر جو بھی انسان ہے، جو فائنینشلی بھی مضبوط ہے، ہیلتھ بھی جس کی اچھی ہے اور مسلمان، تو اسے کم سے کم لائف میں ایک بار ضرور پورا کرنا ہے۔ یہ جو سفر ہے، یہ ایک طرح سے پوری طرح جو ہے، یہ سفر جو ہے یہ اسپریچول ہے نا، مطلب ہم پوری ایک طرح سے اللہ کے اوپر پاک صاف ہونے کے لیے بھی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے معاف کر دیتا ہے۔
ہم ایسے حج کرنے کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا، بالکل بے گناہ۔ تو حج ایک عربی شبد ہے، اس کا میننگ ہے ارادہ کرنا۔ کیا ارادہ کرنا؟ اللہ تعالیٰ کے جو کعبۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو گھر ہے، اس کی ہمیں اس کے لیے سفر طے کرنا۔ آپ یہ زینب اسلامک دیکھو، کیلنڈر میں آخری مہینہ ہوتا ہے، اور مین جو حج کی تاریخ ہے وہ 8 سے لے کے 13 تاریخ تک۔ 8 سے شروع ہو جاتا ہے، جیسے 8-9 سے روزہ، پھر 10-11 کب تک ریکارڈنگ جو ہے اسٹارٹ یہ ہے؟ یہ قربانی کے کلاس دن ختم ہوتے ہے۔ ہیں۔ یہ پورے دنیا بھر کے مسلمان ایک جٹ ہوتے ہیں، اور اس سے ہمارے گناہ ہم کا تو جو ہے کلاس ہوتے ریکارڈنگ وہاں کیوں ایک طرح کرتے سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ دوسرے جنوں کو دینا۔ یہاں مینا ایک جگہ ہے کعبہ کے پاس، یہاں شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ عرفات ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ کیا، اور مصطفیٰ بھی ایک جگہ ہے، یہاں بھی رکنا پڑتا ہے۔ اس کی رسمیں ایسی ہیں: احرام باندھنا ہے، سفید کپڑا پہننا ہے، طواف کرنا ہے، کعبہ کے چکر لگانے ہیں، صفا مروہ پہاڑی کے بیچ میں صحیح کرنا ہے، دوڑنا یا چلنا ہے، اور عرفات میں وقوف کرنا ہے، رکنا ہے۔ تو یہاں لاکھوں لوگ جاتے ہیں، اور یہ ایک ضروری یہ فرض ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک بار اس فرض کو نہیں کرتے زینب، میچ کر دو۔ حدیثیں کل تو پڑھ لیتی، یہ تو سمجھیے کہ حج کا مطلب کیا ہوا، یہ ہوا۔ اور کچھ حدیثیں ہیں، ہے نا، عابدہ نے تو ماشاءاللہ کافی کچھ آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، وہ بھی ساری چیزیں عابدہ نے بتا دیا ہے۔ حج کے مہینے سبھی کو معلوم ہے، حج کا مہینہ جو ہے نا آخری مہینہ ہے، اب اس ایسا میں جاؤ۔ کوئی بھی شہوانی کے یا برے کام نہیں کرنا ہے نا، برے کام سے یا لڑائی جھگڑا یہ سب بالکل نہیں کرنا ہے۔ اور حج کے سفر کے لیے جو جا رہا ہے اسے اپنا کھانا اور اپنے ساتھ ضرورت کا سامان ساتھ لے جانا ہے۔ آج کل تو سیکنڈ لائن الحمدللہ ممی آپ حج کون سے فیملی سے جاتے ہے؟ ہیں تو رہنے کا ٹھہرنے کا سارا ہو جاتا ہے، اور کھانے کا بات مت کرو بیٹا۔ جو ہے وہ ہمیں ابھی خود کرنا ہے نا۔ پہلے پرائیویٹ تھے تو لوگ کھانے کا بھی انتظام کر دیتے تھے، ٹھہرنے کا بھی کر دیتے تھے، لیکن ابھی چونکہ پوری طرح سے گورنمنٹ کے ذریعے ہو گیا ہے تو اب کھانا پینے کا انتظام انسان کو خود ساتھ میں رکھنا ہے اور ساتھ میں لے جانا ہے۔ اور وہاں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں روزی روزگار بھی، کیونکہ آپ کو وہاں خرچ کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور لیکن روزی کمانا چاہیں تو کچھ تھوڑا بہت سفر کے لیے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت کر سکتے ہیں۔ وہ بھی اس لیے کہ وہاں آپ جا کر کسی کے محتاج نہ ہو، کسی سے مانگے نہیں، خود اپنے پیسوں کو صحیح کریں۔ حج جو ہے بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کا حج یہ 6 ہجری کے حساب سے 6 ہجری کو یہ فرض ہوا، اور اس کی فرضیت کو نہ ماننے والا کافر، یعنی یہ فرض ہے، جو نہ مانے اس کو تو سمجھے کہ حج فرض نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔ بدن سے اور مالی طاقت کے ہوتے ہوئے بھی زندگی میں اسے ایک بار ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک بار فضل بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں قبیلہ خثم کی ایک عورت آئی تو فضل رضی اللہ عنہ اس کی طرف دیکھنے لگے، اور وہ فضل رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنے لگے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل رضی اللہ عنہ کا منہ دوسری طرف کیا۔ اس عورت نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فریضہ حج جو اس کے بندوں پر عائد ہے، اس نے میرے بوڑھے باپ کو پا لیا ہے، مگر وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع میں پیش ہے۔ تو ایک تو انہوں نے ان کا منہ پھیر دیا، کیوں؟ کیونکہ ہمیں
غیر محرم عورت کو بھی نہیں دیکھنا تھا. تو اس لیے یہ ہے کہ اگر جیسے کوئی ضعیف ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، اگر وہ حج نہیں کر پاتے ہیں تو ان کی طرف سے ہم حج بدل کر سکتے ہیں، مگر شرط کیا ہے، ہم پہلے اپنا حج فرض جو ہم پر ہے وہ کر لیں، اس کے بعد ہم حج بدل کر سکیں. تو یہ فرض ہے. تو جب آپ کے پاس پیسہ ہے، صحت ہے، میں تو یہی کہوں گی جتنی جلدی کر لیں اتنا اچھا ہے. کیونکہ جیسے ہم سوچتے ہیں نا، ہماری دنیا میں ہم لوگ یہی، انڈیا میں یہی رواج ہے کہ کوئی ہمارا گھر بن جائے، بچوں کی شادی ہو جائے، اس کے بعد نہیں. یہ فرض ہے، جیسے اور فرض ہیں آپ پہلے ادا کر لیتے ہیں، ویسے ہی آپ اس کو بھی پہلے ہی ادا کر لیں تو بہتر ہے. کیونکہ صحت جو ہے جلدی بڑھاپے میں جو ہے وہ صحت ساتھ نہیں دیتی ہے اور مشکل ہو جاتا ہے. وہاں کیا ہے، مین چلنا ہی چلنا ہے، آپ کو میلوں چلنا ہے ایک ایک دن میں. تو اس لیے جب صحت ہے اچھی خاصی تو جلدی سے جلدی کر لیں، ہے نا. شادی بعد میں آ کر بھی ہو سکتا ہے، مکان بعد میں بھی آ کر بن سکتا ہے. تو یہ فرض ہے، جیسے نماز ہم فرض سمجھ کر کرتے ہیں جلدی ترنت، ویسے ہی حج بھی. جیسے ہی آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے، بہتر ہے کہ آپ حج پہلے کر دیں نا، باقی کو آپ بعد میں بھی ہو جائیں. لیکن صحت جو ہے وہ بعد میں اتنی ساتھ نہیں دیتی، کافی پریشانی ہوتی امی ہے. دیکھو، جلدی کر لیں جب تک ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں. امی دیکھو. اور ایک دو حدیث اور دیکھ لیتے ہیں. باقی ارکان تو میرے خیال سے عابدہ نے پورے ہی بتا دیا ہے، اس میں کیا کیا کرنا ہے. روزوں کے بارے میں بتا دیا ہے نا، اور 3 دن کے روزے جو ہے وہ حرام ہے. عید والے جو دن ہوتے ہیں، قربانی والے دن، اور تکبیریں وغیرہ پڑھنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ہے نا. یہ 3 دن تک پڑھتے رہنا ان کو ہر پرسن سے. آپ ایک چیز تھوڑا بتائیے گا. وہ یہ بہت پرانی روایت ہے، جیسے جس کے نام سے قربانی ہونے والی ہے، تو جب تک قربانی نہ ہو تو وہ ان کا روزہ رہتا ہے، اور جب قربانی ہو جاتا ہے تبھی وہ کچھ کھاتے ہیں. یہ کہاں تک ثابت ہے؟ مطلب ہاں، مطلب صبح جیسے ہم لوگ، یہی ہے نا، حدیث میں یہی آتا ہے کہ جب قربانی ہو جاتی ہے تو قربانی کے بعد وہاں تو الحمدللہ بہت جلدی ہو جاتی ہے. تو یہ رہتا ہے جیسے ہم یہاں کرتے ہیں تو کلیجی جو ہے وہ سب سے پہلے پکا کر لوگ بولتے ہیں صبح تک کچھ نہ کھائے نا. اور اس میں میٹھی عید میں، رمضان والی عید میں کیا ہے کہ آپ کھا کے جائیں، کھجور وغیرہ میٹھی چیز کھا کے جائیں. لیکن اس میں قربانی کریے، پھر اس کے بعد قربانی کے بعد سب سے جلدی جو پکنے والی چیز ہے وہ کلیجی رہتی ہے. تو یہی کہا جاتا ہے کہ کلیجی کھائیے اور پھر اپنا ایک طرح سے کچھ نہ کھانے کی ہی تاکید کی ہے. اور وہاں پر بھی یہی رہتا ہے. اور آپ جیسے کسی کا حصہ وغیرہ ہے، اس میں اگر ٹائم لگ رہا ہے، یا قربانی میں بھی عموماً جیسے ٹائم لگتا ہے نا، تو کسائی بنا کے نہیں جاتے ہیں، تو تب تک وہ بندہ مطلب ایسا کوئی ضروری ہے مطلب، یا پھر وہ کھا سکتا ہے اگر سپوز وہ پیشنٹ ہے یا پھر ڈائبٹک؟ اسلام تو بہت مطلب بہت ہی اچھا مذہب ہے نا. تو آپ اگر مریض ہے یا اور کچھ ہے تو اس کو کھلا دیجیے. ایسا اسٹرکٹ ہے، ہارڈ رولز نہیں ہے نا، ہارڈ رول نہیں ہے. آپ کھلا سکتے ہیں، ہے نا، خود بھی کھا سکتے ہیں اگر لیٹ ہو رہا ہے. کیونکہ ایک ہی یہاں ایسا ہوتا ہے، ایک ہی کسائی 10 گھر کا وہ کر دیتا ہے. تو حالانکہ شروع میں ہر جگہ وہ کلیجی نکال کے دے دیتا ہے کہ یہ لوگ بنا لیں کھا لیں، لیکن اگر پھر بھی لیٹ ہو تو یہ ہے کہ مستقبل میں اچھا بہتر طریقہ جو یہی ہے کہ آپ کلیجی سے ایسے گا رہے ہیں کلیجی کھا کر اپنا میں پہ نا یہ تو جو چیز ہے وہ کلیجی کے ساتھ ہی باڈی ہے نا گاوی تو میں کو نہیں معلوم تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں، کہنا چاہیے کہ کیونکہ جو ویلز تھے، سے ہی کرنا ہے. جو ویلز بچے تھے جو کرتا وہ ہے لوگ کو لگا کے نیچے کا لگائے تو نا ٹائٹ ہو جا رہا تھا جیسے ویلز. باقی لوگ ہیں تو پھر نا اور پھر 2 تھے، اس کا ایک نیچے کا تھا، امی اس کا ایک نیچے کا تھا، اور نا وہ گرے والے کا ایک نیچے کا تھا. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں ویسے گا بنا دیا میں نے.
यहाँ पे बड़े बड़े आ गए, देखो नीचे तक अच्छा लेना चाहिए। काम जो लोग हज करते हैं वो तो आजकल सब कुछ बता ही दिया जाता है कि हज के क्या क्या अरकान है। तो कुर्बानी से रिलेटेड थोड़ी सी वो बातें देख लेते हैं। कुर्बानी क्या है, कुर्बानी किसकी तरफ से और कितना करना चाहिए, इसके बारे में देख लेते हैं। अम्मी अब ये गातियों में संगू भी अम्मी सम्मी को ऊपर का आईना भी बता। अम्मी ऊपर आईना सनरूफ वाले गावियां हैं ये। कुर्बानी के जानवरों में क्या उसमें नहीं बना है, मैं भी एक में नहीं बना। ओ क्रिटिकल नहीं, वो वैसा रखा तो ऐसा तब तो जो उनके ऑर्गन रहते हैं जानवरों के और ये वो नहीं खाया जाता है, ये सब क्या खाने की बीमारियां से। बॉडी से लेकिन कोई बेस नहीं है, बेस लेकिन कोई नीचे का पार्ट नहीं है। अच्छा कुर्बानी अच्छा किस पे फर्ज है, ये भी थोड़ा सा एक सवाल होता है। अब ऐसा तो कुछ इसमें भी थोड़ा सा इख्तिलाफ है। और जो इंतकाल हो जाता है ना, उनका भी बता दीजिए कि उनके नाम से करते हैं। हाँ, और हुजूर के नाम से भी जो है ना वो भी बता दीजिए। आजकल तो कुर्बानी के जानवर साथ लेके नहीं जाते हैं, वहीं से खरीदना पड़ता है, लेकिन पहले जमाने में लोग अपने साथ ही लेकर जाते हैं। तो अभी ये है कि वहीं पहुंचकर किया जाता है। बाकी जो हज के लिए जाते हैं, हाँ हाँ बस जो हज के लिए जाते हैं तो उनकी कुर्बानी तो वहाँ पे होती है ना। हाँ तो अभी हमने ऐसा नया ये सुना है क्या, अभी जैसे हमारे घर से जो गए ना, तो जितने भी जाते हैं ना तो यहाँ के लिए एक जानवर मतलब रख के जाते हैं जैसा कुर्बानी के लिए, और वहाँ पे बोलते जो देते हैं वो दम रहता है। और कुर्बानी यहाँ वहाँ वाली कुर्बानी कहलाएगी, यहाँ वाला सब कहलाएगा। हाँ जो बाकी पूरी फैमिली एक साथ गई है तो एक जानवर का दम काफी है। अम्मी ये वालों ये मतलब क्या है, हज में कुछ ये कहना है ये फॉलो नहीं करते हैं। जैसे लड़ाई ये है कि आपको किसी को जैसे बच्चे अद्दा मिसाल वो भी ना कि अगर अपना नाखून भी टूट जाता है तो भी दम देना है। अगर टूट जाता है तो आपको खुद नहीं काटना है ना, बाल नाखून खुद नहीं काटना है, किसी जानवर को मारना नहीं, चीटी वीटी भी ना दबे। हो सकता है कुछ हो गया हो जाए, तो इसीलिए कहते हैं कि हमारी तरफ से वो दम हो जाए। एकदम एक मेन है हेड है वही नॉर्मली करता है कुर्बानी में, और दम भी उसी की तरफ से होता है। लेकिन ये है कि इस तरह का कर भी सकते हैं और दम के नियत हो जाते हैं, लेकिन कुर्बानी तो आपकी एक हो दो। अच्छा तो बच्ची यहाँ पे जो होगा वो दम होगा और वहाँ पे जो होगी वो वो कुर्बानी। और बच्चे अगर अभी पूरी फैमिली एक साथ गई है तो वहाँ पे भी लेकिन अलग 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 कुर्बानी देनी होगी ना। हाँ जो भी हज करेगा उसको अलग अलग ही कुर्बानी। नहीं और ऐसा फैमिली के हिसाब से ना, पहले बोलते थे बड़ा जानवर है तो 7 हिस्से है, बकरा है तो 1 हिस्सा है, लेकिन अभी ऐसा बोलते हैं कि एक बकरा पूरी फैमिली की तरफ से काफी है जैसा ना। नहीं ये इसलिए बता रही थी, इसमें भी थोड़ा सा इख्तिलाफ है ना। मतलब हज कुर्बानी उस शख्स पर फर्ज है जो साहिब निसाब है ना। जैसे मान लो मेरे पास सेवर भी है, 6 तोला, थोड़ा सा चांदी भी है और कुछ अमाउंट पैसा भी है। ये सब जैसे हो जाता है, सब जो मिकदार मांगी जाती है 55,000 से के करीब आपके पास अगर माल है तो आप साहिब हिसाब हो गए। सर्विस करने वाले तो है ही, लेकिन अगर हाउस वाइफ भी है उसके नाम पे कई चीज़ें हैं और उसकी कीमत कितनी हो जाती है 55,000 के करीब, तो उसको कायदे से तो अलग से देना चाहिए है ना। पर अभी ये भी लोग का कहना है कि एक फैमिली से एक
काम जानते हैं जैसा ना क्या सभी से काफी है कोई भी इख्तलाफ नहीं, पर यही बेहतर है कि अगर आप साहिब इंसाफ हैं तो आप अपनी तरफ से भी कुर्बानी करें, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। और बाकी वो भी बता दीजिए ना सबको एक बार, मतलब ना ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी रहती है कि जिसके घर में कुर्बानी है वही नाखून और बाल नहीं काटेगी, बाकी लेकिन वो आप जरा बता दीजिए। जिसके नाम से, हाँ जिसके नाम जो भी इरादा करता है कि मेरे नाम से कुर्बानी, तो वो जैसे ही हज करने के साथ उसके बाप से ना नाखून काटना है और ना बाल काटना है, कुर्बानी होने के बाद ही उसे ये काम करना है। और इसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पढ़ लेती हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से उनके कहे बगैर गाय ज़िबा किया। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की एक रिवायत है 791 कि हम ज़िलक़ादा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से रवाना हुए। फिर इसके बाद जब कुर्बानी का दिन हमारे सामने आया, यानी ज़िलक़ादा में लोग पहले चले गए हैं ना, अभी सब लोग जा चुके हैं, ज़िलहज में नहीं है, पहले से ही चले जाते हैं। तो इस तरीके में इस तरीके होता है कि कुर्बानी के दिन हमारे सामने गाय का गोश्त लाया गया। तो मैंने पूछा ये गोश्त कैसा है? खाने वाले ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से है ना, हुजूर ने अपनी तरफ से बीवियों की तरफ से कुर्बानी, उनकी काफी माशाल्लाह बीवियां थी, तो गाय में 7 हिस्से हो जाते हैं। तो मालूम हुआ अगर कोई आदमी दूसरे की तरफ से उसकी इजाजत या उसके इल्म में लाए बगैर कोई भला काम करता है तो उसे सवाब पहुंचता है। तो इसी में वो आ जाता है कि माँ बाप के नाम से ना, उनकी इजाजत नहीं है, उनको इल्म में नहीं है, उनकी तरफ से ये होता है कि उनको सवाब पहुंचाया जा सकता है। बाकी जो मरहूम के नाम से कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन उसमें भी यही थोड़ा सा ये कहा जाता है उसको ज़्यादा हिस्सा जो है वो तकसीम करते हैं, खाने का उतना ज़्यादा नहीं, खुद घर के लोग खाएं। जैसे हम खुद कुर्बानी करते हैं तो 3 हिस्से कर देते हैं, एक अपना, दूसरा रिश्तेदारों, दोस्तों का, तीसरा गरीबों का। तो जो मरहूम लोगों के नाम से है तो यही इसमें समझ में आ रहा है कि किसी दूसरे की तरफ से उसकी इजाज़त या उसके इल्म के बगैर भी अगर आप कोई काम करेंगे तो उसको सवाब पहुँच जाएगा। या फिर ऐसा भी कर कसाई को मेहनत आना भी देना चाहिए, वगैरह नहीं देना चाहिए। हाँ वैसा नहीं मुआवजा दे दीजिए और उसके बाद गोश्त वगैरह देना चाहे तो दे दीजिए, मैं भी पार्किंग में अलग जगह जो खाल वगैरह जो वो कहना चाहिए कि हम लोग का जो वो रहता है मस्जिद वगैरह में वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है खालों को। लेकिन वो लोग ना हुजूर साहब का भी नाम डालते हैं, होता है ऐसा? हाँ करते तो हैं लोग, लेकिन आप पहले अपना फर्ज करिए, उसके बाद वो एक्स्ट्रा होना चाहिए। अपना पहले फर्ज अपने नाम से करिए, उसके बाद मरहूम लोगों के नाम से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपने नाम से नहीं किया मरहूम के नाम से कर दिया, अपने नाम से नहीं किया हुजूर के नाम से कर दिया। ऐसा करते तो हैं, मनाही भी नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन फर्ज आपके ऊपर पहले है तो आप पहले अपना करिए। मतलब आपको फिर 2 जानवर करना चाहिए, एक अपना, दूसरा जिसके नाम भी आपको करना है और उसको थोड़ा सा और डिटेल में